حسن، دولت اور طاقت کی خواہش انسان کو کس حد تک لے جا سکتی ہے اور اللہ کا انصاف آخر کیسے سامنے آتا ہے؟ کیا رخسار اپنے شوہر کی محبت اور وفاداری کو قربان کر کے ملکہ بننے کے لالچ کو قبول کرے گی، یا کیا تقدیر اسے کوئی سبق سکھا دے گی؟ یہ کہانی ہے لالچ، محبت اور اللہ کے عذاب کی، جہاں ہر انتخاب کی قیمت ہے اور ہر عمل کا انجام لازمی ہے۔ عید کے دوسرے دن کی شام آہستہ آہستہ رات میں بدل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا گاؤں کی گلیوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ گھروں میں چراغ جل چکے تھے، کہیں قہقہے گونج رہے تھے، کہیں بچے نئے کپڑوں میں کھیل رہے تھے، لیکن اسی گاؤں کے ایک کچے پرانے گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی جو خوشیوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا نام تھا رخسار۔ حسن جو آزمائش بن گیا۔ رخسار قدرت کا ایک شاہکار تھی، اس کا چہرہ چاند جیسا روشن، آنکھیں گہری اور دلکش، اور اس کے بال رات کی طرح سیاہ تھے۔ مگر ہر خوبصورتی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور رخسار کی کہانی میں سکون کم اور بے چینی زیادہ تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی کہ میں ایسی زندگی کے لیے نہیں بنی، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کے پیچھے سے ایک نرم آواز آئی، رخسار۔ وہ چونک کر مڑی۔ یہ اس کا شوہر سلیم تھا، سچا شوہر، ٹوٹا ہوا دل۔ سلیم ایک عام انسان تھا، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ شان و شوکت، مگر اس کے دل میں ایمان تھا، محبت اور خلوص تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، آج تم پھر پریشان لگ رہی ہو؟ رخسار نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ سلیم اس کے قریب آیا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، مگر یاد رکھو میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ساتھی۔ رخسار کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، مگر پھر اس نے خود کو سخت کر لیا۔ تم میری کیا ضرورت پوری کر سکتے ہو؟ کیا کبھی تم نے مجھے کوئی سکون دیا ہے، میری ضرورتیں پوری کی ہیں، دکھ میں شریک ہوئے ہو؟ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ایک عام، معمولی اور غریب آدمی ہو۔ تم تو مجھے 2 ٹائم کا کیا اچھا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تم کیا میری ضرورتیں، میری خواہشات کو پورا کرو گے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ یہ الفاظ سلیم کے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر اس نے صرف اتنے کہا، میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ تم کوشش کر سکتے ہو، لیکن تم میری کبھی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری جیب دونوں خالی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تم دماغ سے بھی خالی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دونوں کی تکرار میں کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ رخسار ناراض ہوتی اور سلیم چپ چاپ اس کی ہر بات سن کر برداشت کرتا اور خاموش رہ جاتا۔ رخسار چپ چاپ اپنے بستر میں کچھ سوچ رہی تھی۔ رات گہری ہو گئی، سلیم سو چکا تھا، رخسار جاگ رہی تھی۔ وہ چھت کو گھورتی ہوئی آہستہ آہستہ اپنے خوابوں میں کھو گئی۔ ایک محل، سنہری دیواریں، قیمتی کپڑے، نوکر میرے حکم کے منتظر، اور میں ملکہ۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ ٹوٹا ہوا گھر، مٹی کی دیواریں، سادہ بستر، اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ زندگی نہیں، یہ قید ہے۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک شور اٹھا، بادشاہ آ گیا، بادشاہ آ گیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، سپاہیوں کی قطاریں، اور درمیان میں ایک شاندار سواری۔ یہ ایک طاقتور بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے آیا تھا، اس نے کچھ دن قیام کرنا تھا، اس لیے وہ گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں کے پاس جو جنگل ہے، اس میں شکار کے لیے جاؤں گا اور واپس آ کر اس گاؤں میں رہوں گا، تاکہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ٹینشن نہ بنے۔ اسے کچھ اور ملنے والا تھا۔ بادشاہ کی نظر اچانک ایک کھڑکی پر پڑی، وہاں رخسار کھڑی تھی۔ وقت جیسے رک گیا۔ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، یہ کون ہے؟ حضور، ایک غریب آدمی کی بیوی، سپاہی نے جواب دیا۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ غریب نہیں، یہ عورت غریبی کے لیے نہیں بنی، یہ تو میرے محل کی رانی بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے، غریبوں کے لیے نہیں۔ اسی رات ایک خادم رخسار کے دروازے پر آیا، تمہیں محل میں بلایا گیا ہے۔ رخسار کے دل میں خوف اور خوشی دونوں جاگ اٹھے۔ وہ خاموشی سے اس بادشاہ کے پاس پہنچی۔ محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے رخسار کو دیکھا اور کہا، تم جانتی ہو تم کتنی قیمتی ہو؟ رخسار خاموش رہی۔ میں تمہیں ملکہ بنا سکتا ہوں، ہم اپنے شوہر سے طلاق لے لو تو میں تمہیں اپنے محل کی اپنی ملکہ بناؤں گا، میرے دل پر راج کرو گی، یہ سب چیزیں میں تمہیں دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ اگر تم اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہو تو۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گونجنے لگے۔ چاہو تو تم اپنے شوہر کو ختم کر دو، جس سے وہ مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تمہیں اپنے شوہر کو ختم کرنا ہوگا۔ خاموشی، دل کی دھڑکن، خوف اور پھر لالچ۔ رخسار نے آنکھیں بند کی اور کہا، میں تیار ہوں۔ گھر واپس آ کر رخسار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رخسار نے مسکرا کر کہا، آج تم جلدی گھر آ گئی ہو۔ رخسار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ روز اپنے شوہر کا دھیان رکھتی، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی، خوشی خوشی رہنے لگی۔ کچھ دن بعد اس رات اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ سلیم کھانے کے لیے بیٹھا، آؤ ساتھ کھاتے۔ رخسار نے کہا، نہیں ڈارلنگ، تم کھانا کھاؤ، آج مجھے بھوک نہیں ہے، میں آج تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ سلیم خوش ہو گیا، آج تم بہت پیار سے بات کر رہے ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ
یہ اس کی آخری رات ہے، آخری سانس ہے۔ چند لمحوں بعد رخسار مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ زمین پر گر گیا، اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی۔ میں نے تم سے محبت کی، اس نے کہا، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ مر گیا۔ عدت کے دن رو رو کر گزارنے لگی کہ میرا سلیم مر گیا، اب میں کیا کروں گی، میں کیسے اکیلی رہوں گی، میں تو اپنے بچے بھی نہیں ہیں، میرے تو ماں باپ پہلے مر چکے ہیں، جب میرا کوئی سہارا بنے گا۔ بستی والے لوگ اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے، رخسار کتنی اچھی عورت ہے، کتنا اپنا شوہر یاد کرتی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے۔ عدت ختم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا، جسے رخسار نے نانا کرتے قبول کر لیا۔ نکاح کے دن پورے محل کو سجایا گیا۔ رخسانہ نکاح کے بعد اچھے سے تیار ہو کر دلہن بن کر محل پہنچ گئی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کمرے میں ابھی پہنچی تھی کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر رخسانہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی اور اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ اندر آیا تو اس کو کچھ نظر نہ آیا، اور وہ اسی وقت رخسار ایک جانور کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ سب لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اللہ اللہ کر کے استغفار پڑھنے لگے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کو زور زور سے لگا کر کلمہ پڑھنے لگے۔ دونوں نے اذیت میں زندگی گزاری اور مر گئے۔ انسان کو لالچ اندھا کر دیتا ہے، ظلم کبھی چھپتا نہیں، اور اللہ کی پکڑ بھی انسان کو نہیں چھوڑتی۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ جانور بن گئی، اس نے اپنے شوہر پر ظلم کیا، وہ مر گیا، اور یہ جانور بن کر جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر وہیں مر گئی، اور دونوں ہی ختم ہو گئے۔